تو سر سب سے پہلے دیکھیے کہ جب آج شہباز شریف صاحب سے سوال پوچھا گیا آڈیو لیکس کے حوالے سے، بالخصوص جو مریم نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی گفتگو تھی، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ گفتگو جو تھی، اس گفتگو میں مجھے کوئی سفارش نہیں کی گئی تھی۔ کیا کہا دیکھیے؟ مریم نواز صاحبہ بیٹی نے مجھے کسی سفارش کا نہیں کہا، نہ کوئی فیور کا کہا۔ بالکل جو ان کا داماد ہے، ہمارا داماد ہے، ان کی نہ کوئی سفارش کی، نہ کوئی انہوں نے فیور مانگی مجھ۔ ڈاکٹر توقیر نے مجھ سے بات کی کہ جی ان کی جو مشینری ہے شوگر مل کی، آدھی وہ ہندوستان سے وہ امپورٹ کی ہے پی ٹی آئی کے دور میں، یہ میرے دور میں امپورٹ نہیں ہوئی، ہمیں تو آئے ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، تو یہ اس پی ٹی آئی کے دور میں یہ آدھی مشینری امپورٹ کی گئی۔ اب مجھے بتائیں، آپ سب بیٹھے ہیں، میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک آدھی مشینری ایک ملک سے منگا لی ہو، اربوں روپے خرچ کر لی ہو، مجھے نہیں پتا وہ بینکوں سے کتنا لون لیا، ان کی اپنی ایکوٹی کتنی ہے وہ تو خود بتائیں گے، تو باقی مشینری رہ گئی ہو تو کتنا نقصان ہے۔ تو انہوں نے اس کے تناظر میں یہ اپنے اپلیکیشن دی۔ ڈاکٹر توقیر نے مجھ سے بات کی تو ہم نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ ہم اس کو لے کے جائیں، اور ہم نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو میں خود میں بتا دوں گا، میں ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا کہ آپ بھی بتا دیں۔ تو بتائیے اس میں کیا غلط بات ہے؟ یہ کوئی اس کے مقابلے میں کوئی جو ہیرے جواہرات کی جو پیشکشیں ہوتی رہیں، وہ تو اس کی آڈیو میں اس کی بات آپ نے سنی کہ وہ ابو جی وہ 2.5 کیرٹ نہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں 5 کیرٹ مجھے چاہیے یا پتہ نہیں کتنے کیرٹ چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو زمینیں دی۔ تو شاہ صاحب گویا وزیر اعظم تصدیق کر رہے ہیں نا کہ ہاں گفتگو تو ہوئی؟ نہیں، گفتگو کی تو تصدیق کی ہے انہوں نے، لیکن جو گفتگو ہوئی ہے اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ یہی وہ کہہ رہے ہیں۔ وہ آئندہ کوئی ایسی آڈیوز جو آئیں گی ان کی بات الگ ہے۔ اس میں تو دیکھیے ایک اصولی طور پر یہ بات درست ہے کہ انڈیا سے ایک مشینری امپورٹ کی گئی، آدھا حصہ اس کا آ گیا، اس کے بعد وہاں امپورٹ پر بین لگ گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو مشینری پروسیس میں تھی وہ آ جاتی، فیصلہ یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن عمران خان کی حکومت نے یہ فیصلہ نہیں کیا، اور شہباز شریف صاحب کی حکومت میں بھی یہ فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو لوگوں نے سفر کیا، اور وہ جو داماد ہے ان کا، اس نے بھی سفر کیا، اس نے پھر چائنا سے مشینری منگوائی، اور اس میں اس کو زیادہ پیسے دینے پڑے۔ لیکن نہ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مریم جو ہیں وہ کوئی دباؤ ڈال رہی ہیں کہ یہ کام کیا جائے، نہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھی ہمارا داماد ہے اس کو تو کچھ نہ کچھ اکوموڈیٹ کرنا چاہیے۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں میں ان کو خود سمجھا لوں گا اور آپ بھی ان سے بات کر لیں، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے وہ تو ان کو تو مسٹر کلین ثابت کر رہی ہے وہ آڈیو۔ اور آج جو پریس کانفرنس سے خطاب کی، اس سے پہلے مریم اورنگزیب بھی ایک ٹویٹ بھیج چکی تھیں۔ دیکھیے یہ جو شہباز شریف صاحب گئے ہیں دورے پر، اور ہمارے ڈاکٹر وسیم شہزاد صاحب جو سینٹ میں پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی بڑا شور مچایا، دوسرے لوگوں نے بھی، کہ جناب مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہرے ہیں۔ نہیں، انہوں نے کہا جی میں 97 سے آنورڈ انہوں نے جتنے سرکاری دورے کیے ہیں اپنی جیب سے اخراجات ادا انہوں نے کیے، یہ آج انہوں نے برملا کہا۔ یہ جو اقوام متحدہ کے دورے پہ گئے ہیں اس میں بھی انہوں نے کہا میں نے اخراجات خود کیے ہیں اپنی جیب سے، جہاں ہوٹل میں ٹھہرے ہیں اس کا خود بل دیا۔ اسی طریقے سے ان کے اکثر ساتھی جو ہیں انہوں نے بھی اپنے اخراجات، اچھا یہ بھی انہوں نے آج کہا ہے پریس کانفرنس میں، تو قومی خزانے پہ اس کا کم سے کم بوجھ پڑا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں اور آپ اس پہ ایک جھوٹ کا پلندہ جو ہے وہ ہر وقت نشر کرنے پہ بیٹھے رہے، یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ جو بات ٹھیک ہے اس کو ٹھیک ماننا چاہیے، اور اپوزیشن کو بھی یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ وضاحت کر دی۔ اب اس کے بعد جو آڈیو لیکس ہے یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، وہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ اب اس میں تو جو ہیکرز ہیں نا سر، انہوں نے